لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بجٹ کی آمد ہے اور ख़اص طور پہ پنجاب میں ہے جو اس وقت وہ سیاسی طور پہ واقعتاً وہ ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے اور پنجاب میں ہر کوئی آواز اٹھا رہا ہے، بجٹ سے پہلے اپنا حصہ مانگ رہا ہے، وہ خواہ JKT گروپ ہو یا پھر ایک اور ہم خیال گروپ ہو، اور 32 MPs ایک طرف کھڑے ہیں، 15 MPs ایک طرف کھڑے ہیں، اور ان کا جو مطمع نظر ہے ہمارے حلقوں کے لیے زیادہ سے زیادہ پیکج ہونا چاہیے۔ تو بجٹ کی تیاری بھی ہو رہی ہے وفاقی سطح پہ بھی اور پنجاب میں بھی اور صوبوں میں بھی۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر خزانہ پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اور السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاشم صاحب، آپ بتائیے کہ آپ کی بجٹ میں پریورٹیز کیا ہیں، خاص طور پہ تنخواہ دار طبقے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں کیونکہ وہ اگنورڈ طبقہ ہے؟ جی میں اس پہ عرض کرتا چلوں، پنجاب میں ہمارے پاس تقریباً 11 لاکھ ملازمین ہیں سرکار کے، جس میں سے 7,21,000 وہ تھے جن کو کسی قسم کا الاؤنس نہیں مل رہا تھا۔ پچھلے سال بھی آپ کو پتہ ہے تنگ دستی کے حالات تھے، کووڈ سے گزر رہے تھے، تو انکریمنٹ نہیں لگا۔ اس سال ہم نے فیصلہ کیا اور ان کو 25% ہم نے ایک اسپیشل الاؤنس دیا ہے، تاکہ ایک اچھی خوشخبری اس ایک بڑے طبقے کی طرف ضرور چلی جائے کہ 7,21,000 لوگوں کو تنخواہ میں 25% اضافہ ملنے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو بھی بجٹ پہلے آپ کو پتہ ہے جس طرح ایک بڑے خسارے کے ساتھ ہمیں یہ ورثے میں ملا، تو 2 سال ہم اس کی سمت سیدھی کرنے میں، اس کی بنیاد کو صحیح کرنے میں لگا ہے، مگر انشاءاللہ اس سال کا جو بجٹ ہوگا یہ گروتھ پہ مبنی ہے۔ صحت اور تعلیم ہماری حکومت اور ہمارے منشور کا اہم ترین حصہ ہیں۔ صحت کے لحاظ سے تقریباً 100 ارب کی لاگت سے ہم یونیورسل ہیلتھ انشورنس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے 2 سالوں میں جبکہ وسائل کی کمی تھی تب بھی ہم نے 23% سے صحت کا بجٹ بڑھایا ہے اور 14% سے ہم نے تعلیم کا بجٹ بڑھایا ہے۔ 36,000 لوگ ہم نے صحت کے شعبے میں ان کو ملازمتیں بھی دی ہیں، اور اسی سفر کو آگے جاتے ہوئے بنیادی ضروریات کا فوکس صحت اور تعلیم ہی رہے گا۔ اس کے علاوہ تو ہم ایک نئے ڈیولپمنٹ پیراڈائم کے ساتھ بھی آ رہے ہیں، اور اس سال اس گروتھ کے منشور کو آگے لے کے جاتے ہوئے ہم ہر ضلع میں بہترین مثالی ترقی پیکیجز دیتے ہوئے ان کا آغاز شروع کر رہے ہیں، جو انشاءاللہ ہم اپنے ٹینیور میں مکمل بھی کریں گے۔ جی چوائس صاحب۔ نہیں ہاشم صاحب، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ PTI جو ہے وہ عوام کی بھلائی کے لیے ڈیولپمنٹل بجٹ لے کے آ رہی ہے اور بڑی ایفرٹ کر رہی ہے، اور 3 سال میں اکانومی کو واپس اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے میں کافی اقدامات کیے ہیں اور اس کا اثر بھی ہوا ہے۔ لیکن تاثر یہ ہے کہ PTI کی گورنمنٹ ناکام ہے، اور سب سے بڑی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ صوبہ پنجاب میں حکومت کا وجود نہیں ہے، اور جو وجود ہے وہ کرپشن اور بادنوانی اور افسروں کی اتھل پتھل اور پیسے لے کے سفارشوں سے تعیناتیاں، اور جن کا بل پاس کرنا ہوتا ہے اس وقت بھی ان کو کہا جاتا ہے یہ 1,40,00,000 یا 2 کروڑ یا اتنے کروڑ پر دو۔ تو یہ جو بازار گرم ہے لوٹ مار کا، اس کا آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس پہ یہ بتاتا چلوں کہ جو بہت عرصے بعد اینٹی کرپشن ڈرائیو پنجاب میں حرکت میں آتی ہوئی نظر آئی ہے، جس طرح سے حکومت کی زمینوں کو، حکومت کے اثاثوں کو خالی کرایا گیا، جو ان کی نیٹ ورتھ ہے وہ 300-400 ارب کے قریب ہے۔ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے بتایا، جس طرح بہت سارے لوگوں سے ہمیں جب شکایات موصول ہوتی ہیں تو اس پہ اب CM صاحب نے ایک بڑا اسٹرکٹ مانیٹرنگ یونٹ بٹھایا ہے کہ جو ایڈریسل نہ ہو جن شکایات کا، اس کی ایک ایسکلیشن میٹرکس کے تحت اب CM آفس تک چیزیں پہنچ رہی ہیں۔ وہ خود بھی ان چیزوں کا جائزہ لے رہے ہیں، اور جس محکمے سے شکایت آ رہی ہے اس کا وزیر بھی اس چیز کا جواب دہ ہے۔ میں اس چیز پہ ضرور کہوں گا کہ ہاں، بیوروکریسی کے ساتھ ایک ایکویژن بنتے ہوئے اچھے آفیسرز کی سلیکشن، اچھے برے کی پہچان اور ان کی محنت کو دیکھتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، ایکسپیرینس کے ساتھ آتا ہے۔ کسی کے ساتھ آپ 6 مہینے 8 مہینے کام کرتے ہیں تو رد و بدل ضرور ہوئے ہیں، مگر جو اب ٹیم موجود ہے مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہماری ٹرم تک جو اہم محکمے ہیں
ان میں صحیح لوگ تعینات ہیں اور یہ کرپشن کو بھی چیک کریں گے اور گورننس کے جو ایشوز ہیں وہ بھی ایڈریس ہوں گے۔ اچھا ہاشم صاحب، ایک اور بات بھی، آپ ساؤتھ پنجاب سے، رحیم یار خان سے ہے، میرا تعلق بہاول نگر سے ہے، لیکن جو سی پیک ہے، سی پیک کے اتنے بڑے پروجیکٹس آئے اور جتنے بھی تگڑے تگڑے ایم این ایز اور منسٹرز تھے انہوں نے اپنے اپنے علاقے کور کیے اور سی پیک اس میں انکلوڈ کیا، لیکن ہمارا جو بہاول پور ڈویژن اور ساؤتھ ایریا ہے ساؤتھ پنجاب کا، یہ ٹوٹلی اگنور رہا ہے۔ تو آپ کی گورنمنٹ، آپ بطور وزیر خزانہ اور پنجاب گورنمنٹ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، کیا اس طرف کوئی توجہ دے رہے ہیں مستقبل قریب میں؟ کیونکہ ابھی تک تو مکمل طور پہ وہ اگنورڈ علاقہ تھا۔ جی، پنجاب میں تو سی پیک کا ایک ہی مثالی منصوبہ آیا ہے جو پچھلی حکومت لے کے آئی تھی، وہ تھی اورنج ٹرین کا۔ ماشاءاللہ اس منصوبے کے تلخ حقائق یہ ہیں کہ سالانہ، معاف کرنا قطع کلامی معاف، اس نے تو بیڑا غرق کر دیا صوبے کا بھی اور ملک کا۔ 300 ارب روپے آپ نے ڈبو دیا ہے اور کوئی والی وارث نہیں ہے۔ پھر یہ 300 ارب سے آگے بھی بات چلی گئی ہے کہ ماہانہ 1 ارب سبسڈی تو ہم آج دے رہے ہیں، 2023 کے بعد اس کی سود کے ساتھ اس کی انسٹالمنٹ بھی دینی ہے۔ تو آپ کو علم ہونا چاہیے اس پنجاب کی عوام کو کہ سالانہ 30 ارب روپیہ ہم سبسڈی دیں گے اس ایسے منصوبے کے لیے جس کی کوئی معاشی، اکنامک یا کوئی وائبلٹی یا فیزیبلٹی موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایک واحد تحفہ اور چور ڈاکو دلاتے پھر رہے ہیں۔ ہاشم جوان بخت صاحب، یہ بڑے افسوس کی بات ہے عمران خان کے ہوتے ہوئے۔ واٹ از ہیپننگ؟ بس سر، یہ ایک ہمیں جو ورثے میں چیزیں ملی ہیں وہ ان میں سے یہ آدھا، ایک یہ ماشاءاللہ منصوبہ ہے اور دوسرا ایک پاور پلانٹ تھا جس کا کانٹریکٹ تو یہ کر گئے بٹ اس کے پیچھے کوئی فائنینسنگ ارینجمنٹ نہیں کر کے گئے۔ تو پہلے 2 سال تو ہمیں اصلاحی بجٹ دینے پڑے ہیں، ہمیں چیزوں کو درست کرنا پڑا ہے۔ اب ہم چیزوں کو آگے لے کے جا رہے۔ سی پیک کا بھی جو نقشہ ان لوگوں نے دیا تھا اس میں بہاول پور ڈویژن جو اتنا اہمیت کا حامل ہے، بہاول پور کافی دور ہو گیا ہے سی پیک سے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس پی ایس ڈی پی کے اندر وہ ریکویسٹ رکھ دی گئی ہے اور ایک نئی روڈ بنائی جا رہی ہے جو بہاول پور کو اس سی پیک سے کنیکٹ کرے گی۔ تو انشاءاللہ اس کے آنے کی وجہ سے بہاول پور ڈویژن، خاص طور پہ بہاول پور سٹی اور بہاول نگر، اس کی وجہ سے سی پیک کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سی پیک میں انکلوڈ کر رہے ہیں، جو اگلا فیز آ رہا ہے سی پیک کا، اس میں بہاول پور ڈویژن بھی اس میں انکلوڈ ہوگا؟ جی، سی پیک کے ساتھ بہاول پور سٹی کو کنیکٹ کرنے کا منصوبہ ہماری سفارشات فیڈرل گورنمنٹ کی پی ایس ڈی پی میں چلی گئی ہیں اور ہماری جو ان سے بات ہوئی ہے انشاءاللہ اگلی اے ڈی پی میں یہ منصوبہ رکھا جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں۔ جی ہاشم جمع بخت صاحب، آپ کا تعلق رحیم یار خان سے ہے اور رحیم یار خان بہاول پور لودھرا سے نئی بغاوتیں جنم لے رہی ہیں اور بہت سارے لوگ آپ سے ناراض ہیں۔ جے کے ٹی گروپ مارز وجود میں آ چکا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم 2023 تک ہیں۔ تو اس گروپ کی خواہشات آپ اس بجٹ میں کیسے پوری کر رہے ہیں اور اس گروپ سے خطرات کیا ہیں؟ بجٹ کے بارے میں کوئی بات چیت ہوئی کہ ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ کیسے رہے گی؟ وہ ایک الگ گروپ کے طور پہ آئیں گے یا پی ٹی کا حصہ ہوتے ہوئے اپنی پارٹیسپیشن کریں گے؟ صابر صاحب، پہلے تو میں اس کو گروپ نہیں کہوں گا، یہ ضرور ان کی دعوتیں، ان کی ملاقاتیں ان لوگوں نے آپس میں رکھا تھا ایک سلسلہ، مگر یہ میرا نہیں خیال اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مارز وجود میں گروپ کی شکل میں سامنے آیا ہے، نمایاں ہوا ہے۔ یہ ضرور ہے کیونکہ خاص طور پہ جس طرح آپ نے کہا جنوبی پنجاب کا جو علاقہ ہے وہ محرومیوں سے بھرا ہوا تھا اتنے سالوں سے، تو ان سب کی توقعات یہی ہیں کہ جناب جنوبی پنجاب کے ہمارے علاقے جو ازل سے جن کی طرف کوئی عدم توجہ کا شکار رہے ہیں اس طرف بھی رجحان کیا جائے۔ اور میں آپ کو یہ ان سب کے ساتھ ملاقاتوں میں، چاہے یہ ہو، چاہے اٹک ہو، چاہے لیا ہو، چاہے تھل کا علاقہ ہو، کہیں پیسہ اور نہیں لگا، پیسہ جہاں لگا ہے وہاں نظر بھی نہیں آ رہا۔ تو ہم نے ان سب کے ساتھ، اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلانز میں ہر ضلع، ہر علاقے کو اس باری یکساں ترقی کے ساتھ آگے لے کے جا رہے ہیں اور ان کے ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ سارے ایشوز جو ہیں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے ان کے کیا بلکہ پوری پنجاب کی عوام کے لیے ہم خوشخبری لے کے آئیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا وزیر خزانہ صاحب، جی آئیں چوہے صاحب، یہ صابر صاحب میں ذرا جی آئیں
ہاشم جوان بخش صاحب، ایک تو یہ ہے کہ یہاں ہاشم جوان بخش صاحب پہلے شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں وزیر اعظم نے آن ریکارڈ کہا کہ ان کو ہم نے کہا کہ آپ وزیر اعلیٰ بن جائے، تو انہوں نے کہا نہیں، میرے فیملی سرکمسٹانسز ایسے نہیں کہ میں ابھی وزیر اعلیٰ بنوں، تو انہوں نے انکار کر دیا. ورنہ یہاں تو کوئی ٹاؤن ناظم کی بھی جاب آفر ہو تو اس کو بھی انکار نہیں ہوتا. ہیونگ سیڈ دس آپ یا وزیر خزانہ کی طرح طور پر آپ بتانا پسند کریں گے کہ 80 ارب روپیہ جو آپ نے اپنی صوابدید پر رکھ لیا ہے پنجاب حکومت نے، اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ سر میں اس پہ عرض کرتا چلوں، ایک تو چیف منسٹر کی سلیکشن پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے، اور میرے خیال سے عثمان بزدار کی قیادت میں یہ ٹیم آپ کو اگلے 2 سالوں میں جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے انشاءاللہ اس پہ ڈیلیور کرتی ہوئے، اب جس طرح کہ اب ہمارے پاس وسائل بھی آ گئے، تو جو ہم نے وعدے کیے تھے اپنے مینیفیسٹو میں وہ انشاءاللہ آپ کو پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اس سال بھی آپ کو ایک حقیقی معنی میں جو گروتھ کا فوکس ہوتا ہے وہ اس بجٹ میں نظر آئے گا. جو ہم نے 80 ارب سر میرے خیال سے ایسی میری تک تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ کوئی 80 ارب کا بلاک سیپریٹ رکھا جا رہا ہے. ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے ہاں یہ ضرور بات صحیح ہے کہ ہر ضلع کو فنڈ دیے جا رہے ہیں، اور اس فنڈز کی سلیکشن کے اندر ہم نے وہاں کی بنیادی ضروریات جو مسنگ تھیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں کے پیکیجز بنائے ہیں تاکہ جو ایک یکساں ترقی کا خواب ہے اس کو ہم پورا کر سکیں.